السلام علیکم۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، بڑی سخت آیات ہیں۔ سورہ نساء عورتوں کے حقوق کی وضاحت کے لیے اتاری گئی ہے اور اس میں تمام آیات خواتین سے متعلق ہیں۔ اور آپ اس میں دیکھیں گے جو سخت آیات ہیں یہ خواتین کے لیے نہیں ہیں، یہ سختی دراصل مردوں کے لیے ہے۔ اس میں آپ غور کیجئے، اور ان آیات میں جو ہے یہ تو آیت نمبر 34 بتائیے معاذ بھائی نے، آیت نمبر 15 بھی ہے کہ جی عورت بے حیائی کا کام کرے اور 4 لوگ تصدیق کریں اور گواہی دیں تو عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ اچھا، آپ اس کی گہرائی میں جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ امتحان عورت کا نہیں ہے، مرد کا ہے۔ ان ریئر کیس اگر ایسے کوئی سوسائٹی میں اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو اس صورت میں مرد کو کرنا کیا چاہیے، یہ مرد کو بتایا جا رہا ہے۔ مین از ایکچولی رسپانسبل ٹو کلٹیویٹ ڈیولپ ٹیچ وومن۔ عورت را مٹیریل کی فارم میں ملتی ہے، اس را مٹیریل کو کنورٹ کرنا ایک فل فارم میں، کراپ میں، ایک کھلکھلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی کھیتی میں، یہ مرد کا کام ہے۔ اس کو وہ کسی بھی موقع پہ رسپانسبلٹی سے پیچھے ہٹ کے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی ریئر کیس ہوتا ہے جس میں کوئی فیملی کی عورت جو ہے بے حیائی کا کام کرتی ہے تو اس کو راہ راست پہ لانے کا حکم ہے، نہ کہ چھوڑنے کا۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں فوراً سے اس کو بدنام کر کے سخت کوئی سزا دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی اڈلٹ ہے، سمجھدار ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی ہماری سوسائٹی میں اس وقت یہی سمجھایا جا رہا ہے آج کی دنیا کی جو سویلائزیشن ہے اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے۔ جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں وہ چیز سمجھنی چاہیے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ عورت جو ہے پورا جذبات کا پیکج ہوتی ہے، وہ جذبات سے سوچتی ہے، جذبات سے سمجھتی ہے، وہ افیکشن کو جو ہے افیکشن سے جو ہے چینج ہو جاتی ہے۔ اس کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں اس کو میٹھے بول اٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو افیکشن کے ساتھ میٹھے بول کوئی بھی بول کے بہکا سکتا ہے۔ اور اگر مرد نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کری، اس کے حقوق ادا نہیں کرے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے کوئی بھی جو ہے باہر کا شخص جو ہے عورت کو بہکا سکتا ہے، اس کو بے حیائی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ تو وجہ ہو گئی، تو اس صورت میں اس کے ان پٹ کو بند کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ قید کا ورڈ تو ایک تھوڑا سا مشکل، ایک سخت ورڈ ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ اس کے ان پٹ کو بند کرو۔ دیکھیں، ان پٹ ہی ہے جو انوائرمنٹ سے اس عورت کو مل رہا ہے جو کہ اس کو بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ اگر بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہوگا اور اس کو واپس ٹریک پہ لے کر آنا ہے تو آپ نے اس کے ان پٹ کو بند کرنا ہے، اس کا سوشل کنیکشن کو وقتی طور پہ کٹ کرنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ نہ نکال دے۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ہے آپ اس کے ساتھ وہی ٹیچر اور ڈیولپر والا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں، نہ کہ آپ خود مظلوم بنتے ہوئے جو ہے نا آنا پرستی میں اس کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ اس کی جواب دہی آپ کے اوپر ہے۔ یعنی ایک بے حیائی کر دی عورت نے، اس کو بھی کلٹیویٹ کرنا، واپس ٹریک پہ لانا، دس از یور رسپانسبلٹی۔ آپ اس سے پیچھے نہیں چھڑا سکتے۔ تو یہ آیت سخت نہیں ہے عورت کے لیے، یہ آیت سخت ہے مرد کے لیے کہ بھیا آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آپ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، ذمہ داری کو نبھاؤ۔ اگر وہ غلط ٹریک پہ چڑھی ہے تو اس کو جو ہے ٹریک سے واپس لانا ہے، دس از یور رسپانسبلٹی۔ تو یہ آیت اس طرح سے یہ ظاہر کرتی ہے، اور 4 گواہ کی بات بھی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ مکمل طور پہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں جی یہ ایسی ہی بات ہے، وہ بے حیائی میں پڑ چکی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے مرد کو ہی قصوروار قرار دیا گیا ہے، اس نے ذمہ داری اپنی پوری نہیں اٹھائی، اور اب اس کو ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اس کو جو ہے اس کے ان پٹ کو بند کرے تاکہ وہ لوگ جو اس کو بے حیائی کی طرف مائل کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ ان پٹ بند ہو، اور اس کے بعد جو ہے مرد پھر اپنا کام کرے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے۔ ٹھیک ہے، دس از ون پوائنٹ۔ اچھا، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 جو ابھی دکھائی ہے معاذ بھائی نے، جس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو آ رہی ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ویسے ہماری گلوبلی جو ہے نا اس آیت کو اسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو انٹیریئر وغیرہ میں بھی اس آیت کو بڑا مس انٹرپریٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جی مرد کو تو مارنے کا حکم ہے۔ اب آپ سن لیں کس مرد کو مارنے کا حکم ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، اور کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی کہ اس نے ایسا حکم دیا ہے کہ اگر آپ اس کی پری ریکوزٹ کو پورا کرنے لگ جائیں تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ نیک عورتیں غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، جس سے تمہیں انتہائی سرکشی کا خوف ہو تو پہلے نصیحت، واعظ، پھر بستر الگ کرنا، مارو،
सुधर जाएं तो कोई रास्ता तलाश ना करना। अब सीक्वेंस देख लीजिए, और इस सीक्वेंस के हिसाब से आप दरअसल ये सख्ती औरत के साथ नहीं, ये मर्द के विज़डम को, शऊर को, सब्र को, पेशेंस को, उसकी सलाहियतों का टेस्ट है। किस तरीके से? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मर्द औरतों पर हाकिम है, मेंटोर हैं, वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसके कल्टीवेटर हैं, वो उसके डेवलपर हैं, वो उसके इम्प्रूवर हैं, वो उसके प्रोफेसर हैं। ठीक है जी, मर्द को ही औरत को डेवलप करना है, ये मर्द की बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। उसके फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, वो माल खर्च कर रहे हैं, और नेक औरतें जो अपनी हिफाजत करती हैं, अपनी हया की हिफाजत करती हैं। लेकिन जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि वो इंतहाई सरकशी में पड़ रही हैं। सरकशी का मतलब है कि फ़ैमिली के सिस्टम को तोड़ देना। सरकशी का मतलब है कि तमाम असूलों को, कवायद को, जो निज़ाम ज़िंदगी और जो आपने ख़ानदानी निज़ाम की जो एक बुनियाद रखी है, उसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे जानते बूझते कॉन्शियसली अगर औरत इक़दाम करे कि अब ये ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ देना है, अब वो बेहयाई और फाहिशापन भी हो सकता है। दिस इज़ द वन ऑफ द रेयर केस, और अल्लाह ताला ने इस रेयर केस को बोला भी क्यों है? ये सब पे अप्लाई नहीं होता। ये रेयर केस भी इसलिए बोला है ताकि मर्दों को हाथ बांध सकें, क्योंकि वो एग्रेसिव होता है, वो उसको अल्लाह ताला ने उसको स्ट्रॉन्ग बोन्स दिए हैं, उसको ताकत दी है, तो उसको ज़रा उसके हाथ बांधने के लिए कि तुम औरत पे हाथ उठा नहीं सकते। तो इस आयत में इस आयत में ये नहीं है कि औरत पे हाथ उठाया जाए। दरअसल इस आयत में 99.99% मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो औरतों पे हाथ ना उठाएं। आपको हैरत होगी इस बात की। क्यों? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि किस औरत को किस प्रोसेस के तहत आप हाथ उठा सकते हो। आप ज़रा प्री रिक्विजिट पूरी कीजिए। सबसे पहले वो औरत सरकशी का बाइस हो, तो ऐसा तो होता नहीं है। हम तो औरत को जो है नाफरमानी करी, लगा दिया चमाट, सही है, कुछ भी हुआ हाथ उठा दिया। ये ताकत का अपना मुजाहरा जो अल्लाह ताला ने मर्द को ताकत दी है, वो औरत को और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए दी है, और वही ताकत वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। तो ये सरकश होना औरत का ज़रूरी है, अगर कि आप इस प्रोसेस से गुज़रते हुए उसके ऊपर कोई सख्ती कर रहे हो। उस सरकशी की डेफिनेशन भी बड़ी मुश्किल है। सरकशी की डेफिनेशन जिसमें आप वो मतलब एक औरत जो है वो फैमिली को हर लिहाज से लेके चल रही है, छोटी मोटी चीज़ें जो मर्द भी ऊपर नीचे करता है औरत भी कर रही है, डैट इज़ नॉट सरकशी। सरकशी इज़ दैट यू आर गोइंग टू डैमेज, सबोटाज एंड कम्प्लीटली डेमोलिश योर ऑल फैमिली सिस्टम। तो वो कम्प्लीटली उसके ख़िलाफ़ चुप जाए। तो उस सूरत में क्या हुक्म दिया जा रहा है? पहली चीज़ क्या है? नसीहत। कौन करता है नसीहत? कोई औरत मुकम्मल तौर पे सरकश हो जाए, मुखालिफ हो जाए और मर्द के उसके मुखालिफ हो जाए, तो मर्द क्या करेगा? ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ इक़दाम करेगा और उसको छोड़ देगा। ये करता है यहाँ पे हमारा मर्द। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? नसीहत करो, नसीहत करो, नसीहत करो, वास करो, वास करो, वास करो, उसको समझाओ। उसके बाद भी ना माने तो फिर क्या करो? अपने बिहेवियरल ट्रीटमेंट करो। बिहेवियरल ट्रीटमेंट ये कि आप उससे बिस्तर अलग करना, एक वन ऑफ द बिहेवियरल ट्रीटमेंट। तो कौन करता है आजकल तो भाई इतना इंतज़ार कोई नहीं करता, कहता भाई झटपट निकलो बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद तब भी ना माने, और ये भी इसका भी कोई ड्यूरेशन नहीं बताया, कब तक वास करो, कब तक नसीहत करो, कब तक जो है बिहेवियरल ट्रीटमेंट करो। उसके बाद कहीं जाके आपको लगे कि ये किसी सूरत भी जो है ना, ये मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे जो है किसी सूरत भी जो है ट्रैक पे आने को तैयार ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से फैमिली का सिस्टम, निज़ाम मुकम्मल तौर पे धर्म भरम हो सकता है। उस सूरत में उसको मारना, ज़रब देना, ये वो ज़रब है जो कि एक किसान ज़मीन पे ज़रब देता है। ये वो ज़रब है जो कि किसी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए की जाती है। ये मारने वाली ज़रब नहीं है, ये झंझोड़ने वाली ज़रब है। ये किसी को जो है वो कहते हैं ना, किसी के फिज़िकली जो उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है कंप्लीट माइंड का, उसको झंझोड़ के वापस उस पर लेकर आना कि अब मान जाओ, अब सुधर जाओ। दिस इज़ द टाइम जिसके बाद जो है अलहदगी का सिलसिला शुरू हो सकता है, और ये बहुत रेयर केस है। उसके बाद अगर लिखा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर सुधर जाएं तो कोई रास्ता तलाश ना करना, फिर उसे छोड़ने की कोशिश ना करना, उसको पूरा साथ देना, उसको जो है उसकी ज़िम्मेदारी दोबारा उठाना अगर वो सुधर जाए, ठीक है। ये पूरा किया जा रहा है। अब आप प्री रिक्विजिट यानी मारने के ज़रब के आप पॉइंट पे आते आप देख लीजिए
کہ کتنا بڑا امتحان ہے ایک مرد کے لیے. اور عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے کمپلیٹ پروٹیکشن، ہر لحاظ سے کچھ بھی کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے مرد کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اس کو ٹریک پہ لاؤ، اس کو ٹریک پہ لاؤ، اس کو ٹریک پہ لاؤ. اور اس کا اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی عورت پہ ظلم کرتا ہے، وہ جواب دے، وہ اللہ کے سامنے جواب دے. لیکن مرد کی ذمہ داری یہ ہے، بالکل ایسی بات ہے کہ وہ ایک کسان جو اپنی زمین رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین پہ جو ہے بہت محنت درکار ہے، تو اس محنت درکار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس پہ وہ مسلسل اس نے محنت کرتی رہنا ہے، اس نے محنت کرتے رہنا ہے. یہ ہے ایک اس آیت کا جو مفہوم ہے. تو دونوں آیتوں میں آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 34 یہ مردوں کے لیے سخت ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں. اور اگر اس کی پری ریکویزٹ جو ہے باقاعدہ احسن طریقے سے پوری کی جائیں تو کوئی بھی مرد آج کے ماحول میں، آج کے وقت میں تو پورا نہیں کرتا ہوا نظر آتا. وہ تو فوری طور پہ صرف ضرب پڑھ لیتا ہے، ٹھکاک کر کے لگا دیتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. اور اس کی پری ریکویزٹ دیکھیں کہ وہ اس کا عورت کا فاشا ہونا، سرکش ہونا ضروری ہے. اگر کوئی ون آف دا ریئر کیس ایسا ہے تو اس صورت میں پھر وہ واس کرے گا، پھر وہ بیہیویئرل ٹریٹمنٹ کرے گا، اس کے بعد جا کے وہ ضرب لگائے گا، اس کے بعد بھی وہ سدھرنے کے بعد اس کو اپنائے گا. تو اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں عورت کو ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے.